کو چھوڑ کر اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس کی تلبیس میں آ کر اللہ کا راستہ چھوڑ دے گا تو اس کے بارے میں بھی قرآن میں سورہ طٰہٰ میں بتایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری تعلیمات سے منہ موڑ کر زندگی گزارے گا، فرمایا کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، دنیا میں پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی بینائی کام نہیں کرے گی، اندھا ہوگا۔ جب اندھا ہوگا اس کو یاد آئے گا کہ جب میں دنیا میں تھا تو مجھے تو سب کچھ نظر آتا تھا، تو یہ اس وقت کہے گا کہ قال ربی، اے اللہ مجھے نابینا کیوں کر دیا، وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں بس آنکھوں والا تھا، میری آنکھیں صحیح تھی۔ اللہ فرمائیں گے ہاں یہ ہم نے کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے، فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، دنیا میں تمہارے پاس ہمارے احکامات آئے تھے اور تم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، اس کی سزا میں تمہیں آج اندھا کر دیا گیا۔ نحن نصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ نحن واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورہ ہود کی آیات ہیں۔ سورہ ہود کا ہمارا درس کل سے شروع ہوا ہے اور آج آیت نمبر 3 سے ہو رہا ہے۔ کل جو باتیں سماعت فرمائی تھی، آج کی جو گفتگو ہے آیت نمبر 3 کی، یہ گزشتہ کل والی آیات کا تسلسل ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ قرآن پاک تمہیں سب سے پہلا پیغام یہ دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، بندگی صرف اور صرف اللہ کی کرو۔ نمبر 2، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نمائندہ ہیں، اور اللہ کا پیغام اور میسیج لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جو لوگ
اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، ان کو خوشخبری سناتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی، اور جو اللہ کی بات نہیں مانتے تو ان کو ان کے انجام بد سے آگاہ کرتے ہیں کہ تم اللہ کی بات نہیں مان رہے تو مطمئن ہو کر مت بیٹھو کہ فی الحال کچھ نہیں ہو رہا، تو یہ مت سمجھو کہ آئندہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا۔ بسا اوقات اللہ پاک انسان کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اور ڈھیل اسی لیے دیتے ہیں تاکہ یہ باز آ جائے۔ تو اللہ کی ڈھیل کو کوئی کمزوری نہ سمجھے اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ اب آیت نمبر 3 جو آج ہم نے سنی اور تلاوت ہوئی، پچھلی آیت کا سمجھنے کے تتمہ ہے، یا پچھلی آیتیں سن کر انسان کے ذہن میں جو ایک بات آتی ہے کہ چلو جی آئندہ اللہ کی بندگی بھی کریں گے، اللہ کے احکامات پر بھی عمل کریں گے، لیکن جو پیچھے کمی کوتاہیاں ہو گئی اس کا کیا بنے گا؟ تو آیت نمبر 3 میں بتایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پچھلی کوتاہیوں پر اپنے رب سے اللہ سے معافی مانگ لو۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ اتنے مہربان ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا، بس ندامت کی ایک لہر پیدا ہو جاتی ہے، تو اسی سے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ یہ احساس ہر ایک کو نصیب کرے کہ ندامت کے ساتھ ساتھ یہ ندامت تھوڑی اتنی شدت اختیار کر جائے کہ کوئی ایک دو آنسو بھی نکل آئے۔ تو پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کے بوجھ اور ندامت کی وجہ سے جب انسان کے آنکھوں سے قطرے نکلتے ہیں آنسوؤں کے، تو اللہ پاک ایسی آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو آنکھ پر حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھ جس بندے کی ہے اس پورے بندے کے جسم پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ایسا بندہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے نادم ہوتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، دوسری سعادت اس کو یہ حاصل ہوگی کہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ پاک جگہ عطا فرمائیں گے ان میں سے یہ بھی ہوگا۔ اب اگلی بات آپ سے کہ یہ گناہوں پر ندامت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی اسی طرح ہے جب انسان دین کی محفلوں میں بیٹھتا، قرآن کی محفل میں بیٹھتا، دین کی باتیں سنتا ہے، آخرت کی باتیں سنتا ہے، تو پھر اسے محسوس ہوتا ہے اپنے گناہوں کا بوجھ، اور پھر وہ اس کے آنکھوں سے یہ آنسو نکل آتے ہیں۔ تو اس لئے کہ ہمیں ایسی محفلوں کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، جو دینی محفلیں ہوتی ہیں، موقع ملے تو سستی کا شکار نہ ہو، ایسی محفلوں میں جو ہمارا وقت لگے اس وقت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا
قیمتی سرمایہ سمجھا جائے۔ کچھ وقت ہمارا وہ ہے جو ہم دنیا کے لیے لگاتے ہیں، اگرچہ وہ بھی ہماری ضرورت ہے، ہمارے ساتھ ہماری اپنی ضرورتیں ہیں، بچوں کی ضرورتیں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے ہم لگاتے ہیں، اور اس کو ہم اس کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے لیے معاشی طور پر مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن جو وقت ہمارا ایسی محفلوں میں لگ جائے کہ جس محفل میں بیٹھنے سے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہو، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو فرمایا وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جو پچھلی کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر اللہ سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اعمال کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے عمل کو صحیح کرو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یُمَتِّعْکُم مَتَاعًا حَسَنًا، اللہ تمہیں پھر بہترین فائدہ، اچھا فائدہ پہنچائیں گے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک۔ جو تمہاری زندگی ہے دنیا میں وہ ایک احسن طریقے کے ساتھ گزرے گی، جس طرح قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، یہ سورۃ النحل کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا خواہ مرد ہو یا عورت ہو، جو نیک اعمال کریں گے ایمان کی حالت میں، تو اللہ نے فرمایا ہم ان کو ایک پاکیزہ یعنی پرسکون باعزت زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس کی تلبیس میں آ کر اللہ کا راستہ چھوڑ دے گا، تو اس کے بارے میں بھی قرآن میں سورہ طٰہٰ میں بتایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری تعلیمات سے منہ موڑ کر زندگی گزارے گا، فرمایا کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، دنیا میں پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی بینائی کام نہیں کرے گی، اندھا ہوگا۔ جب اندھا ہوگا اس کو یاد آئے گا کہ جب میں دنیا میں تھا تو مجھے تو سب کچھ نظر آتا تھا، تو یہ اس وقت کہے گا کہ قال ربی، یہ اللہ مجھے نابینا کیوں کر دیا، وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں بس آنکھوں والا تھا، میری آنکھیں صحیح تھی۔ اللہ فرمائیں گے ہاں یہ ہم نے کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے، فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، دنیا میں تمہارے پاس ہمارے احکامات آئے تھے اور تم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، اس کی سزا میں تمہیں آج اندھا کر دیا گیا، اور صرف تم اندھے نہیں ہو، اور بھی یہاں بہت ہے۔ کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن، جیسے سزا تمہیں ملی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جیسے سزا تمہیں ملی ہے اللہ نے فرمایا ایسے اور بھی بہت ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات ماننے کا فائدہ بھی ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ کی بات نہ ماننے کا نقصان بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں ہمیں کون بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، جیسے کل بتائی گئی یہ بات۔ اب یہ کہ جو گزشتہ گناہوں پہ معافی مانگے گا اور آئندہ کے لیے اچھے اعمال کرے گا، اس کو ایک مقرر وقت کے لیے اللہ پاک فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے۔ لیکن اگر کوئی زیادہ کرے گا، نیک اعمال میں آگے بڑھے گا، تو یا اللہ اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا،
جو زیادہ اچھے عمل کرے گا، اپنی طرف سے صدقات کرے گا، نفل پڑھے گا، تو اللہ نے فرمایا ہم بھی اس کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھنے کی بھی ترغیب دی مختلف انداز سے۔ جب خیبر فتح ہوا تو وہاں صحابہ کرام نے تجارت کی، تو ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے شام کے وقت، کہنے لگے کہ آج جتنا فائدہ مجھے ہوا ہے کسی کو بھی نہیں ہوا۔ کتنا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے کہ آج میرے کو 300 اوقیہ چاندی کا فائدہ ہوا ہے۔ 300 اوقیہ چاندی، ایک اوقیہ 40 درہم کا بنتا۔ اب آپ حساب لگا لیں، میرے حساب سے تقریباً 12,000 درہم بن گئے۔ اب چند گھنٹوں میں ایک بندے کو 12,000 درہم بچ جائے، ظاہر بہت بڑا فائدہ تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعتاً تو تمہیں بڑا فائدہ ہوا، لیکن میں اس سے بھی بڑا فائدہ بتاؤں تمہیں؟ اب اس کے تو کان کھڑے ہو گئے، اس سے بھی بڑا فائدہ۔ اور یہ جو تم حیران ہو کہ چند گھنٹوں میں مجھے 12,000 درہم بچے ہیں، میں تمہیں اس سے بڑا فائدہ اور گھنٹے نہیں بلکہ منٹوں کا بتاتا، منٹوں میں ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول فرمائے کہ جب تم 2 رکعت نماز نفل پڑھو گے تو اس کا فائدہ تمہیں اس سے زیادہ ہوگا۔ اب 2 رکعت نماز نفل میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ لگاتے ہیں، جو ماہر ہوتا ہے وہ 1 منٹ لگا دیتا، 1 منٹ میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہے۔ لیکن یہ ایسے مت کرنا 1 منٹ میں 2 رکعت پڑھنا، وہ صحیح ہے 2 رکعت کم سے کم 3 منٹ میں پڑھے یا 4 منٹ میں پڑھے۔ تو یہ دیکھیں اب یہ 3-4 منٹ کے اندر آپ نے فرمایا کہ 12,000 درہم جو تمہیں فائدہ چند گھنٹوں میں ہوا ہے، یہ 3-4 منٹ میں اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر یہ جو 12,000 درہم ہیں یہ تو دنیا میں رہ جائیں گے آسان میں، اور یہ جو فائدہ ہوگا جو 2 رکعت نفل میں ہوا یہ تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا۔ اور وہاں جو اتنا مشکل وقت ہوتا ہے، اب دیکھیں نا بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہمیں تو اس کی جدائیگی کی بھی سمجھے کہ جدائیگی کا دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے اس کی۔ اس لیے تو اسلام میں جنازہ رکھا گیا نا کہ جنازے کی نماز پڑھی جائے، اس میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، پھر قبر پہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، پھر بعد میں مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ تو کیا ہے اس کا مطلب کہ وہ مسئلہ بڑا خوفناک اور بڑا سنگین مسئلہ۔ اب اس وقت کے لیے فرمایا کہ یہ جو تم کرو گے یہ وہاں تمہیں کام آئے گا۔ تو فرمایا وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے یہ باتیں نہیں مانی تو فرمایا کہ پھر یہ مت سمجھو کہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، پھر ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا مجھے تم پر خطرہ ہے کہ پھر تم کسی بہت بڑے مسئلے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور اس مسئلے کی طرف اگر توجہ نہ بھی جائے، لیکن ایک مسئلہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، کوئی آج گیا کوئی کل گیا، آج سنا فلاں فوت ہو گیا، کل سنا فلاں فوت ہو گیا۔ ایک طرف آپ خبر سناتے ہیں، وہ جس کو آپ خبر سناتے ہیں وہ 2 خبریں وہ سنا دیتا ہے، وہ فلاں کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں ایک بندے کو بتا رہا تھا کہ یار وہ ہمارے عزیز مولانا خیر محمد صاحب کا انتقال، اس نے آگے سے کہا، اس نے کہا میرے سسر کا بھی انتقال ہو گیا اور ایک اور کی بھی ساتھ میں بتائی، بولا فلاں رشتہ دار بھی فوت ہو گیا۔ اس نے 2 کا بتایا، اب میں نے کہا کسی اور کو بتاؤں گا اور 3 کی خبر سنائے گا۔ یہ دنیا ہے ایسے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا اور شیطان یہ کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا، لیکن دیکھو اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ جا رہے ہیں،
اب جانا سب نے ہے، جانا کیسے چاہتے ہو؟ جانا کیسے چاہتے ہو؟ اللہ کے پاس جانا تو ہے، کیسے جانا چاہتے ہو؟ اب جانے کے دو ایک ایک آپ کو موبائل میں بٹھا کے لے لے، اور ایک ایک آپ کے لیے لینڈ کلوزر بھیجے جائے، اس کے اندر بٹھا کے لے جائے، تو کون کیسے جانا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اچھی گاڑی میں جانا چاہتا ہے۔ جو لوگ ہوتے ہیں ملزم بھی ہو تو کہتے ہیں جناب ہمارے گھر پہ موبائل نہ بھیجی جائے، ہم خود ہی تھانے پہ آ جائیں گے، اس سے بدنامی لگتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جانا تو ہے، اب کیسے جاؤ گے؟ آیا اس طرح جاؤ گے کہ تمہارے لیے جہنم کا ٹاٹ لایا جائے اور خوفناک شکل میں فرشتے آئیں اور تمہاری روح کو ایسے نکالیں جیسے کوئی ریشمی کپڑا کسی خاردار جھاڑیوں کے اندر الجھ جائے، پھر اس کو کھینچا جائے، تار تار ہو جائے، ایسے نکالا جائے۔ جانا چاہتے ہو یا پھر ایسے جانا چاہتے ہو کہ آنے والے فرشتے جنت سے کفن لے کر آئے اور جنت کی خوشبو لے کر آئے اور آ کر تمہیں سب سے پہلے سلام کریں گے، السلام علیکم، ہم آپ کی روح نکال لے آئے۔ تو اللہ نے فرمایا جانا تو سب نے ہے، اب خود فیصلہ کر لو جانا کیسے چاہتے ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ انسان جو بھی ہے وہ دنیا میں بھی اللہ نے اس کے اندر غریب ہو جو بھی ہو، لیکن ایک عزت نفس رکھی ہے، وہ اپنے لیے عزت چاہتا ہے۔ تو فرمایا جب عزت کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو اس کا جو راستہ ہے اس کو اپناؤ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو تمہارے جانے کا راستہ اور طریقہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو پھر دنیا سے جانے کا طریقہ بھی برا ہوگا۔ تو بہرحال اس میں جو سب سے پہلی بات آئی کہ وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ سے معافی مانگی جائے، استغفار پڑھا جائے، جس کے لیے حدیث میں الفاظ بھی آتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پورا پڑھیں گے اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اور استغفار کی فضیلت کی کوئی حد نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ بہت زیادہ خوش نصیب ہوگا کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت کے ساتھ پایا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، محدث تو تھے ہی تھے، لیکن جب ان پر ایک ابتلا آیا کہ بادشاہ وقت کے سامنے یہ ایک حق مسئلے میں ڈٹ گئے اور اس کی وجہ سے ان کو کوڑے مارے گئے، سزا ہوئی، تو اس سے ان کی شہرت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ لوگ دور دراز علاقوں میں یہ دل میں ایک تمنا رکھتے تھے کہ اللہ کرے امام احمد سے ہماری ملاقات ہو جائے، زیارت ہو جائے۔ اور اس وقت ظاہر ہے یہ جو آج نیٹ کا ایک جال بچھا ہوا ہے، یہ تو تھا نہیں کہ بھی پہلے سے تصویر آ رہی ہو اور آدمی دیکھ رہا ہو، پھر وہ بندہ کہیں نظر آ جائے، پہچان لے کہ اچھا یہ وہی بندہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس ابتلا کے بعد جب اللہ نے ان کو بہت زیادہ شہرت دی تو ایک سفر پہ تھے، ایک سفر میں جا کر مسجد کے اندر ٹھہرے، رات کا ٹائم، عشاء کی نماز ہو گئی، نماز کے بعد مسجد کے اندر لیٹ گئے، مؤذن آیا، اس نے کہا جی مسجد کے اندر سونا منع ہے، اب باہر نکل گئے۔ اور کہا اچھا جی باہر نکلتا ہوں۔ مسجد سے باہر نکلے، مسجد کے سین میں لیٹ گئے، تھکے ہوئے تھے، اب جا تو کہیں سکتے نہیں تھے اور لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ مؤذن پہچانتا نہیں تھا، اس نے ٹانگ سے پکڑا اور گھسیٹ کے مسجد سے باہر کر دیا۔ جب مسجد سے باہر ہوئے وہاں ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا اس کو منع کیا ہے مسجد میں، پھر سو گیا شہر میں، تو ابھی یہاں سوتا رہے گا۔ اس نے اٹھایا اور پوچھا کہ آپ مسافر ہیں؟ کہا کہ ہاں میں مسافر ہوں۔ کہا میرے ساتھ چلو میرے گھر، میں آپ کو سلاؤں گا۔ اب وہ آدمی آگے جا رہا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیچھے ہے، اور وہ بندہ بار بار پڑھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے اس سے پوچھا
کہ یہ تم جو استغفار اتنا پڑھ رہے ہو کثرت سے، تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ اپنی زندگی میں محسوس کیا؟ اس نے کہا جی اس کی برکت سے میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، بس ایک دعا جو ہے وہ باقی ہے، میں اللہ سے کرتا ہوں کہ اللہ اس وقت تک میری موت نہ آئے جب تک امام احمد بن حنبل کی زیارت نہ ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا ظالم، یہ تو نے کیسی دعا کی ہے کہ آج اللہ نے مجھے تیرے راستے کے اندر پھینک دیا تیرے سامنے، تو آج تیری وہ بھی خواہش اللہ نے اس طرح پوری کر دی۔ تو مطلب کہ اللہ نے جو ہمیں ترغیب دی ہے استغفار کی، تو یہ اللہ کی دی ہوئی ترغیب ہے، یہی اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں انسانیت کا بہت بڑا فائدہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا استغفار پڑھیں، اور اس میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا، نہ اس کے لیے کہ وضو کی شرط ہے، نہ بیٹھنے کی شرط ہے، نہ کہیں کھڑے ہونے کی، چلتے پھرتے آپ پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، لیٹے ہوئے آپ پڑھیں، اور بس اس احساس سے پڑھیں کہ اللہ تو انسان ہونے کے ناطے آپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہم آپ سے اس کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔